یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام مہدویت میں کہ جس میں ہم امام آخر علیہ السلام کے سلسلے سے مسلسل ہر ہفتے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امام پردہ غیب میں ہیں، کہاں پر رہتے ہیں امام، کہاں پر ہیں، قیام کہاں پر ہے، کہاں کہاں ان سے لوگ ملاقات کیے ہیں، خود ہماری کیا ذمہ داری ہے اس دور میں۔ امام پردے میں ہیں تو کچھ ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا فقط وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو اور اس کے بعد کچھ عمل انجام دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے سوالیہ انداز میں آقا کی خدمت میں پیش کیا اور جواب آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں امام آخر کے سلسلے سے، اور آج وہ تمام سوالات ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جو بار بار ہمارے ذہنوں میں آتے ہوں گے، ان کے جوابات بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سوال یہ ہے کہ امام پردے میں، کیا امام سے ملاقات ممکن ہے اس دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہر امام کا عاشق جی، اور ہر امام کا چاہنے والا حضرت کے دیدار اور حضرت کی زیارت کا مشتاق ہے۔ یعنی سب کے دل میں خواہش حضرت کے دیدار کو لے کر ہے، اور اس خواہش کو انسان دعائے ندبہ کے اس جملے سے پیش کرتا ہے کہ عزیز علیہ ان اری الخلق ولا ترا، میرے مولا مجھ پر سخت ہے کہ میں پورے عالم کو دیکھوں لیکن آپ کو نہ دیکھ پاؤں، یہ میرے لیے سخت ہے۔ بس یہ ایک خواہش انسان کے ذہن میں اور انسان کے وجود میں ہے، ہونا بھی چاہیے صحیح کہ اپنے وقت کے امام کا دیدار کرے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ واقعاً اس غیبت کے زمانے میں حضرت کا دیدار اور حضرت کی زیارت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو میں ایک چیز عرض کروں تاکہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، تو پوری طریقے سے حضرت کے دور کو اور حضرت کے زمانے کو ہم تھوڑا غور و فکر کریں کہ اگر حضرت کی زندگی کے حصے کیے جائیں تو حضرت کی زندگی کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، حضرت کی زندگی کا پہلا حصہ وہ جب آپ اپنے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر فرما رہے تھے۔ حالانکہ یہ ایک عالم طفولیت اور بچپنے کا زمانہ تھا، بہت دنوں تک اپنے بابا کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ جی، یہ ایک دم بچپنے کا زمانہ، 4-5 سال کی عمر میں بابا کا اس دنیا سے چلا جانا حضرت کے لیے ایک شاک تھا۔ ایک یہ زمانہ ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کا زمانہ ہے۔ جی، ایک زمانہ غیبت صغرا کا زمانہ ہے جی، جو امام کی شہادت کے بعد شروع ہوا۔ ایک زمانہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اور ایک زمانہ انشاءاللہ ظہور حضرت حجت کا زمانہ آئے گا۔ بس حضرت کی زندگی کے ان 4 حصوں میں دیکھیں اور آپ کے سوال کو دہرائیں کہ کیا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ تو پہلے زمانے کو اگر لیں جو حضرت کا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کا زمانہ ہے، وہاں روایات میں موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ملاقات کروائی ہے، جس میں ایک نام کافی مشہور ہے جو احمد ابن اسحاق کا نام ہے۔ جی، احمد ابن اسحاق کے بارے میں اپنے ناظرین کو بیان کر دیں کہ یہ اس قدر مبارک ذات ہے جس نے 4 اماموں کا زمانہ درک کیا ہے، یعنی 4 امام کے زمانے کو احمد ابن اسحاق نے درک کیا، اور ان میں سے 3 امام کے اصحاب میں سے ہیں۔ اچھا، امام جواد علیہ السلام کا زمانہ یعنی امام محمد تقی،
وہ امام ہادی یعنی امام محمد علی نقی، اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے تو وکیل بھی تھے قم میں آپ، یعنی اس قدر معتبر ذات ہے۔ اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا زمانہ انہوں نے درک کیا، یعنی 4 اماموں کے زمانے کو انہوں نے درک کیا ہے۔ اس میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل ہیں، ان کی زیارت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کروائی ہے۔ یہ اس قدر خاص صحابی تھے، بعض اصحاب کے بارے میں بھی بیان ہونی چاہیے کہ یہ کون حضرات تھے۔ اس قدر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحاب خاص میں تھے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں پہنچے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور کہا مولا کچھ تحریر کر کے مجھے دیجئے، اچھا کچھ لکھ کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا تاکہ آپ کی رائٹنگ میرے پاس رہے کہ کل کے دن اگر کوئی خط آپ کی جانب سے منسوب ہو کر آئے تو میں میچ کر سکوں کہ یہ تحریر آپ کی تحریر سے میچ کرتی ہے نہیں کرتی ہے۔ حضرت نے کہا ہم لکھ کے دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں تمہیں اس جانب بھی متوجہ کرتے ہیں کہ قلم اس زمانے میں وہ قلم لکڑیوں کی ہوتی تھی، خاص نوک کبھی باریک بنتی تھی کبھی موٹی رہ جاتی تھی۔ تو حضرت نے وہاں پہ بھی انہیں متوجہ کرایا کہ میں لکھ کے تو دے دوں گا، لیکن کبھی خط باریک رہتا ہے تحریر، اور کبھی قلم کی نوک کی وجہ سے خط موٹا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا تم تحریر کو اس طرح مت پہچانو۔ اچھا تم تحریر کو اگر پہچاننا ہے تو ہمارے لہجے سے پہچانو کہ امام کس لہجے میں لکھتا ہے، امام کس اسلوب اور روش اور طریقے کی بنیاد پہ لکھتا ہے، یہ پہچان کا طریقہ ہے۔ بہر کے حضرت نے ایک تحریر لکھ کے دیا، یہ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب حضرت لکھ چکے ہوں گے تو میں حضرت سے کہوں گا مولا یہ مبارک قلم مجھے دے دیں۔ کب حضرت لکھ چکے اور حضرت نوک کو قلم کی سیاہی جو لگی ہوئی تھی اسے صاف کر رہے تھے۔ اچھا میرے دل میں یہ بات گزری، جو ہی حضرت نے وہ سیاہی صاف کیا میرے حوالے کر دیا، میں نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ پس اگر آپ غور فرمائیے کہ حضرت کے اتنے خاص اصحاب میں سے تھے، ان کو دیدار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود کرایا، اور حضرت نے ایک جملہ بھی فرمایا کہ احمد ابن اسحاق اگر اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند و بالا نہ ہوتا تم اپنے بیٹے کی زیارت تمہیں نہیں کراتے، یعنی تمہارا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ بس یہ پہلا حصہ زندگی کا جہاں پر بعض اصحاب سے خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے ملاقات کروائی۔ دوسرا حصہ اگر حضرت کی زندگی کا دیکھیے تو یہ حصہ جو ہے حضرت کی غیبت صغریٰ کا حصہ ہے، کہ جہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نائبین خاص کا زمانہ آیا۔ ان نواب اربعہ نے، جس میں ہم نے گفتگو کیا ہے نواب اربعہ کے سلسلے میں آپ کے اسی مبارک پروگرام میں، حتیٰ بعض افراد کو یہ نائبین لے جاتے تھے حضرت سے ملاقات کروانے، یعنی بعض معتبر اور معتمد جو لوگ ہوتے تھے خود ان نائب کے ذریعے یہ نائب واسطہ بنتے تھے اور یہ لوگ جا کر حضرت سے ملاقات کرتے تھے۔ حتیٰ ان میں سے بعض کے نام شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی تحریر فرمایا۔ یہ 2 دور ہو گیا۔ اب آئیے چوتھے دور سے پہلے بات کر لوں، تیسرے دور پہ جہاں آپ کا سوال تھا وہاں لوٹ کر آتے ہیں۔ چوتھا دور حضرت کے ظہور کا دور ہوگا۔ اب وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کا دیدار ایک بہت بڑا شرف ہوگا، اور انشاءاللہ یہ شرف سب کو حضرت کے حاصل ہوگا۔ تو یہ 3 دور میں حضرت سے ملاقات کو لے کر کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت سے ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، زیادہ دور حاضر میں اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں حضرت سے ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو ہمارے اکثر بزرگ علماء قائل ہیں کہ ہاں حضرت سے اس دور میں ملاقات ممکن ہے۔ جیسے کہ میں بعضوں کا نام لے لوں تاکہ ہمارے ناظرین اس مقام پر سوچ لیں کہ کون یہ علماء ہیں۔ سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کا دیدار ممکن ہے، آپ اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ سید رضی کے بھائی، احسنتم، سید رضی کے بھائی سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ میں حضرت کے کلمات کو اکٹھا کیا، اور سید مرتضیٰ فقہ میں ایک اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ پھر وہیں پر شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی کتاب کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ حضرت کا اپنے چاہنے والوں سے ملنا ممکن ہے غیبت کبریٰ میں۔ وہیں پر ایک اور بہت بڑا نام ہے سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے اس طرح کہتے ہیں کہ امام اس وقت اپنے شیعوں کی نظروں سے غائب ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ ان میں سے بعض حضرات کا دیدار کریں، یعنی بعض صالحین کا دیدار بھی، یعنی سرے سے حضرت سے دیدار ختم نہیں ہے، بعض کا حضرت دیدار جو ہے کرتے ہیں۔ اسی طرح مرحوم آخوند خراسانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی قائل ہیں کہ حضرت سے ملاقات ممکن ہے۔ محقق نائینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قائل ہیں کہ حضرت سے ملاقات ممکن ہے۔ بس اگر ان باتوں کو جو آپ کے سوال کی جانب سے ہے کہ زمان غیبت کبریٰ میں حضرت سے ملاقات ممکن ہے، تو جواب ہے ہاں، یہ علماء ہم نے نام پیش کیے، اور ساتھ اتنے بزرگ علماء کی ملاقات، خود آپ نے ایک پروگرام ملاقات امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیا، وہاں پر وہ متدین، وہ متقی، وہ پرہیزگار علماء کی ملاقات کرنا، اور تقریباً تواتر کے ساتھ یہ مرحلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت کی بعضوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں، زمان غیبت کبریٰ میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ممکن ہے۔ تو اگر پھر آپ ہی کے جواب سے ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو یعنی سیکنڈ پارٹ جو بتایا کہ جو غیبت صغریٰ ہے، جس میں خاص وہ 4 حضرات جو امام سے ملتے تھے اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے آ کے ملواتے بھی تھے، وہ اس کو غیبت صغریٰ کہا گیا۔ اور یہ جو دور ہے یعنی غیبت کبریٰ کا جو دور چل رہا ہے، تو ان دونوں میں فرق پھر کیا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ واقعاً اگر غیبت صغریٰ میں بھی حضرت سے ملاقات ہوتی تھی اور غیبت کبریٰ میں بھی حضرت سے بعضوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو فرق کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غیبت صغریٰ میں حضرت سے مکمل طور پر رابطہ منقطع نہیں تھا۔ غیبت صغریٰ میں یعنی 4 نائبین ہمارے پاس بطور واسطہ موجود تھے، حضرت کے وکیل موجود تھے، حضرت کے نواب اربعہ موجود تھے، تو غیبت صغریٰ میں مسلسل یہ رابطہ حضرت سے برقرار ہوتا تھا، اور لوگ ان نائبین سے درخواست کرتے تھے، اور اگر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مصلحت جانتے تھے تو ملاقات بھی کرتے تھے۔ یعنی ایک نظام میں تھا حضرت سے رابطہ، یعنی انہی مشہور لوگوں کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے ایک یعنی سسٹم میں ہے نا، یہ غیبت صغریٰ میں ایک سسٹم میں ہے کہ یہ نائبین، حتیٰ آپ خط و کتابت اگر حضرت سے ڈائریکٹ کرنا چاہیں تو آپ خط لکھیں، نائب کو دیجیے، حضرت کی جانب سے جواب آتا ہے۔ یعنی غیبت صغریٰ میں یہ آسانیاں ہمارے لیے تھیں۔ لیکن غیبت کبریٰ میں سوال آپ بہت بہترین کہ غیبت کبریٰ میں حضرت سے ملاقات اس انداز میں نہیں کہ میں چاہوں حضرت سے ملاقات کرنا اور ہو جائے، ایسا اختیاری عمل نہیں ہے۔ وہ چاہیں، یعنی حضرت چاہیں مجھ سے ملاقات کرنا بنا بر خاص ضرورت کے، جیسے بعض نجات کے وقت جو ہم نے گزشتہ جلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب پوری ایک قوم پھنس گئی، مشکل میں آ گئی، وہاں پر احسنتم، وہاں پر حضرت نے ملاقات کی۔ نہیں، بعض خاص مصلحتوں کو نظر میں رکھ کے، بعض خاص ضرورتوں کو نظر میں رکھ کے حضرت ارادہ فرمائیں فلاں سے ملاقات کرنے کا تو ملاقات ہوتی ہے۔ غیبت صغریٰ میں ایسا نہیں تھا، لیکن غیبت کبریٰ میں یہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ حضرت چاہیں، بعض مصلحت دیکھیں، بعض ضروریات دیکھیں، اور حضرت آ کر اختیار سے، اپنے اختیار سے میں اپنے ارادے سے حضرت سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ ان 2 زمانوں میں بہت اہم فرق ہے۔ جی اچھا، ایک سوال اس حدیث کے سلسلے سے جو بہت مشہور اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تقریباً سبھی ناظرین جانتے ہوں گے، سنا ہوگا انہوں نے یا پڑھا بھی ہوگا، کہ اگر کوئی مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے، یعنی امام آخر سے کوئی شخص ملاقات کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو ابھی یہ 2-3 سوال یہ، اور پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ دور غیبت میں، خاص کر غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات ہو جا رہی، تو پھر یہ حدیث کا کیا کریں گے؟ احسنتم، وہ حدیث جس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، میں وہ حدیث ایک مرتبہ ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ حضرت کی توقیات میں سے ہے۔ حضرت نے اپنے 4تھے نائب کو جب توقیع لکھی ہے
تو وہاں پر حضرت نے سفارش کیا. توقیع یعنی لیٹر حضرت کی جانب سے جو خط آتے تھے ان کو ہم توقیع سے تعبیر کرتے ہیں روایات میں. حضرت نے ان کو خط لکھا کہ 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تم کسی کو اپنا نائب مقرر مت کرنا. یہ جملہ حضرت نے فرمایا. اس کے بعد وہ جو حدیث جہاں پر آپ نے اشارہ کیا وہ یہاں سے ہے، یعنی یہ لکھا، اس کے بعد لکھا الا، آگاہ ہو جاؤ، فمن ادعا المشاہدہ، اگر کوئی میرے دیدار کا دعویٰ کرے. اس حدیث کو ناظرین بھی بڑا غور سے سنیں تاکہ اس حدیث کو جب پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، پس کیسے لوگوں کی حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت نے فرمایا الا فمن ادعا المشاہدہ، آگاہ ہو جاؤ اگر کوئی مشاہدے کا یعنی میرے دیدار کا دعویٰ کرے، قبل خروج سفیانی کے آنے سے پہلے، والصیحہ، آسمانی صدا سے پہلے، ان 2 چیزوں سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، مفتر، وہ بہتان باندھنے والا. اسی حدیث کی جانب آپ نے اشارہ کیا. جی یہ حدیث میں اگر آپ غور کریں نا تو جو چیز آئی ہے وہ ملاقات کا دعویٰ کرنا، یعنی حضرت نے بھی امکان رکھا ہے کہ ملاقات ہوگی لیکن ہم سے ملاقات کرنے والا دعویٰ نہیں کرے گا. جھوٹا کون ہے؟ جو ملاقات کر کے دعویٰ کرے کہ میری حضرت سے ملاقات ہوئی ہے. یہ دعویٰ اگر آپ تھوڑا سے قریب آئیں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آدمی ملاقات کیے حضرت سے لیکن نہیں بتاتا. حضرت بہت سے بزرگوں نے نہیں بتایا کہ ہماری حضرت سے ملاقات ہوئی، دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان کے بعض خاص افراد بعض نشانیوں سے یہاں تک پہنچے کہ ان کی حضرت سے ملاقات ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سچ بتائیے. تو اس وقت بھی انہوں نے شرط کیا رکھی کہ دیکھو جب تک میں باحیات ہوں اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کرنا اور لوگوں کو نہ بتانا. دیکھیے مشاہدہ ایک مرحلہ ہے، دیکھنے کا دعویٰ کرنا دوسرا مرحلہ ہے. یہاں 2 چیزوں کو ملایا جائے. دیکھ کر دعویٰ کرنے والا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. یہ جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا تھا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے ادعا نہیں کیا. ان کے بعض خاص افراد بعض علامتوں کے ذریعے پہنچے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آقا آپ کا دیدار ہوا ہے، تو اس وقت بھی کہا نہیں، انکار کرتے رہو. جب پوری طریقے سے سمجھ گئے کہ اس آدمی نے سمجھ لیا ہے تو شرط اور کنڈیشن رکھی کہ جب تک ہم زندہ ہیں اسے آپ بیان نہ کریں. بس یہ حدیث کو اس زاویے میں دیکھا جائے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ حدیث معلوم ہے کیسے صادر ہوئی. یہ حضرت نے در حقیقت اپنے نائب خاص کو توقیع میں لکھا، علی ابن محمد سمری کو لکھا کہ آپ 6 دنوں بعد جو ہے کیا نام ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے. کسی کو نائب خاص. کبھی کبھار حدیث کا پس منظر دیکھنا بہت ضروری ہے کہ حدیث کس پس منظر میں ہے. جس طرح آیات کریمات کو ہم دیکھتے ہیں شان نزول آیت کیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ حدیث کب صادر ہوئی ہے. حضرت نے علی ابن محمد سمری کو کہا کہ تم 6 دن بعد اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور کسی کو نائب خاص مقرر مت کرنا. عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ بعض لوگ ہمارے نائب ہونے کا اور ہمارا مشاہدہ ہونے کا دعویٰ کریں گے. اب حضرت فرماتے اب جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. یعنی حضرت ایک پیغام دینا چاہیں، ایک دروازہ نہ کھولا جائے کہ کل کے دن جو بھی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہے کہ میری حضرت سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت نے اپنے شیعوں کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے. میری حضرت سے دیدار ہوتی ہے، میرے تعلقات ہیں حضرت سے، میں جب چاہتا ہوں حضرت سے ملاقات کر لیتا ہوں. لہٰذا حضرت نے کبھی کبھار آپ دیکھتے ہوں گے کہ واٹس ایپ میسیجز بھی کبھی کسی مرجع کو لے کے ہوتے ہیں کہ فلاں مرجع نے کہا ہے کہ اس دور میں یہ کام کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کرو. اب یہ جبکہ مراجع تک رسائی بھی ہے لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار اس طرح کی من گھڑت کہانیاں جو ہیں بنائی جاتی ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا ثابت کرنے کے لیے، یا یوں کہا جائے اپنی ایک دکان کھولنے کے لیے تاکہ مشتری اور خریدار ہم تک آئیں. تو اگر اس باب کو حضرت اس طرح بند نہ کریں تو یہ پورا ایک بازار گرم ہو جائے گا. ہر کوئی ہر کونے اور گوشے سے اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد کہے گا میری حضرت سے ملاقات ہوئی تھی اور حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کام کرو. میری حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے کہا کہ فلاں قوم یہ کام کرے فلاں جگہ کے لیے. یہ ایک بازار گرم نہ ہو. حضرت فرماتے نہیں، ہم سے جو ملاقات کرے گا وہ اتنا پاک ہوگا کہ وہ آ کر بازار دنیا نہیں ہمارے ذریعے اپنی دنیا نہیں سجانا چاہے گا. کیا کر لوگوں کو پھرتا اور کہتا رہے کہ نہیں میری حضرت سے ملاقات ہوئی ہے.
لہذا مشاہدہ ہے لیکن مشاہدہ ہونے کے بعد دعویٰ نہیں ہے. پس جو روایت میں آیا ہے وہ یہ کہ دعویٰ اگر کرے تو جھوٹا ہے. اچھا، یعنی گویا یوں کہا جائے آسان زبان میں، ہمارے مشاہدے سے ایسا نہ ہو کہ آ کر اپنی دنیا کو سنوارنے لگے. بعض لوگ ہوتے ہیں امام کی نسبت باتیں منسوب کر کے انہیں اپنی دکان چمکانا ہوتا ہے، بعض باتیں حضرت سے منسوب کر دیتے ہیں. حضرت اس پورے باب کو مکمل طریقے سے بند کرنا چاہتے ہیں. چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے، اس طرح سے آقا نے بتایا کہ ملاقات تو ممکن ہے مگر خود ملاقات کرنے والا اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود ہی شور نہیں مچاتا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. اور بہت سے واقعات جو آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا، اس سے یہ یعنی محسوس ہوتا ہے کہ خود امام ایسے لوگوں سے ہی ملاقات کریں گے جو اتنے پاکیزہ ہوں گے. تو اگر کوئی مثال کے طور پر ہمارے ناظرین کی خدمت میں کسی شخصیت کا ذکر اگر کریں تو بہت اچھا ہوگا. جی بہت سے نام ہیں. واقعی ان پاکیزہ ہستیوں کی حضرت سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے ذریعے انہوں نے اپنی دنیا نہیں سنواری. جی، کیا اگر ایک بازار گرم کر دیں کہ نہیں ہم بہت مقدس ہیں، بلکہ ان حضرات نے اپنی اس ملاقات کو مخفی رکھا. وہ دھیرے دھیرے ایک بات لوگوں کے درمیان اجاگر ہوتی گئی، کیونکہ جب حضرت سے ملاقات کر کے انسان آئے گا تو ایک خاص مرحلہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کو بعض اہل فن جاگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، تو پھر دھیرے دھیرے بات بڑھتی ہے اور وہ بھی اکثر مرنے کے بعد اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مشہور ہوا کہ ان کے امام زمان سے ملاقات ہوئی. جیسے بہت سے نام ہیں. ایک نام سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، مرحوم علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، شیخ قطیفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، مقدس اردبیلی محمد تقی مجلسی، یہ علامہ مجلسی جو ہمارے یہاں ہیں ان کے والد محمد تقی مجلسی، سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ، شیخ مفید، شیخ انصاری، مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، شیخ حر عاملی، اسماعیل ہرکل. اس طرح کے بہت سے افراد ہیں جن کی حضرت سے ملاقات ہوئی اور بعض شواہد سے لوگ یہاں تک پہنچے کہ حضرت سے ان حضرات کی کیا ہوئی ہے، ملاقات ہوئی. چلیے آقا، بہت شکریہ. ایک سوال اور ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں جواب پہنچانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ کیا امام سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ یہ روایات سے مطالبہ ہوا ہے ہم سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے امام سے ملاقات ہو جائے. بہترین سوال ہے. دیکھیں اس میں تو واقعاً شک نہیں ہے کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر کسی مولا کے چاہنے والے کے دل میں ایک آرزو تو ہے کہ وہ یوسف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے. ہر کسی کے دل میں، ایک عاشق کے دل میں اپنے امام کی زیارت کی تڑپ تو ہے ہی ہے. جی، لیکن آپ نے جو سوال کیا ہم سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم پوری کوشش اور تلاش ایسی کچھ کریں کہ حضرت کی ظاہری زیارت ہم کو ہو جائے، یا ہم سے ڈیمانڈ کچھ اور ہے؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے لوگ تاریخ میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے امام کو دیکھا ہے، امام کی زیارت کی ہے، جی، امام کے ہمراہ رہے ہیں. حتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بہت سے لوگ رہے. بہت سے لوگوں نے نبی اکرم کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ان سے راضی نہیں تھے. یعنی بہت سے لوگ ان حضرات کے ہمراہ تھے جنہوں نے ان کی زیارت بھی کیا تھا، لیکن معصومین ان سے راضی نہیں ہیں، ان سے خوشنود نہیں ہیں، بلکہ یہ کریم ان سے ناراض بھی ہیں. جی، بس اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل جو ہے یہ ظاہری زیارت ہم سے ڈیمانڈ نہیں. یہ تڑپ تو ہوگی آپ کے دل میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ڈیمانڈ جو ہم سے ہے، چاہا جو ہم سے گیا ہے، وہ چاہا یہ گیا ہے کہ ہم آئیں ان کے بتائے ہوئے کاموں پر اور ان اعمال کو انجام دیں جو ان کو پسند ہو. میں ایک تاریخی واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کروں تاکہ یہ بات اور اچھے سے ثابت ہو جائے. ایک شخص ہیں احمد ابن ابراہیم، جو زندگی بسر کرتے ہیں نائب خاص سے امام زمان محمد ابن عثمان کے زمانے میں. یعنی غیبت صغرا میں یہ احمد ابن ابراہیم ہے. یہ ایک مرتبہ آ کر محمد ابن عثمان سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت کی زیارت کی بہت تڑپ ہے اور بہت خواہش ہے کہ میں حضرت کی زیارت کروں، لیکن وہ زیارت مجھے نصیب نہیں ہوئی. یہ زیارت مجھے کیوں نہیں نصیب ہو رہی جبکہ میرے دل میں اس قدر تڑپ ہے؟
جناب محمد ابن عثمان نے ان سے کہا کہ واقعاً اگر تمہارے دل میں حضرت کی زیارت کی تڑپ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تم کو دے گا. یعنی اگر حضرت کی زیارت نہیں بھی ہو رہی ہے لیکن تمہارے وجود میں ایک عشق ہے حضرت کی زیارت کرنے کا تو اس کا بھی ثواب پروردگار عالم دے گا اور تمہیں یہ زیارت بھی ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے. اچھا. لیکن تم سے میں کہوں گا، یعنی محمد ابن عثمان جو امام کے نائب خاص ہیں وہ کہتے ہیں لیکن تم سے میں یہ کہوں گا کہ حضرت کے دیدار کی کوشش کرنے سے زیادہ ان چیزوں پہ عمل کرو جس سے حضرت راضی ہو جائیں. یعنی اپنے آپ کو حضرت کے سپرد کر دو. جی. حضرت کے سامنے تسلیم ہونا کیا ہے؟ یعنی ہم حضرت کی زیارت کو شوق اپنے دل میں رکھیں یا حضرت کی باتوں کے سامنے تسلیم ہو جائیں. حضرت نے جو ہمارے لیے حکم فرمائے ہیں، میں اپنی خواہش کو دیکھوں اور اپنے امام کی خواہش کو دیکھوں. میرا دل چاہتا ہے میں جھوٹ بولوں، حضرت چاہتے ہیں میں جھوٹ نہ بولوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیاوی چیزوں میں اس قدر مشغول ہو جاؤں، حضرت چاہتے کہ نہیں تم دین کے ہمراہ جاؤ. اب ان دو خواہشوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو تم اپنی خواہش کے سامنے تسلیم ہو یا حضرت کی خواہش کے سامنے تسلیم ہو. یہ وہ ہنر ہے جو تم کو زیادہ چاہنا چاہیے. محمد ابن عثمان کہتے ہیں کہ تم حضرت کے سامنے کس قدر تسلیم، یعنی تم پوری کوشش یہ کرو کہ حضرت تم سے خوش رہیں، حضرت تمہارے اعمال سے راضی ہوں. یہ زیادہ کوئی، یہ تم سے ڈیمانڈ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے محمد ابن عثمان نے ان کو زیارت نامہ بھی بتایا کہ حضرت کی جانب متوجہ ہونا چاہتے ہو تو یہ زیارت نامہ پڑھو، اس طرح دعائیں پڑھو. بس اگر ان تمام باتوں سے آپ نتیجہ نکالیں نا تو ایک بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت کا دیدار ہمیں مل جائے. انشاءاللہ دعا کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے دل کا کنیکشن حضرت سے ہو جائے، ہمارا ایک معنوی کنیکشن حضرت سے ہو جائے. کردار کا کردار سے ملنا وہ کنیکشن ہے جو تلوار اور چھری بھی نہیں توڑ پاتے ہیں. لیکن ظاہری جو رابطہ ہوتا ہے یہ عین ممکن ہے کہ حضرت نظروں سے دور ہو جائیں پھر ہم انہی بلاؤں میں گھر جائیں. لیکن جب روح سے مل جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت اور ہمارے درمیان ملی میٹر کی کئی کلومیٹر اور کئی 100 کلومیٹر کا بھی فاصلہ ہو لیکن ہم حضرت سے دور نہیں ہوتے ہیں. اور بہترین مثال اگر آپ اس کی دیکھنا چاہیں تو جناب اویس قرنی ہیں جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر کو نہیں دیکھا لیکن پیغمبر سے ان کا رابطہ گرچہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوا تھا لیکن دل کی آنکھوں سے جو رابطہ پیغمبر سے ہوا وہ رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا اور وہ رابطہ اتنا گہرا تھا کہ جب ساری دنیا حضرت امام علی علیہ السلام کی حقانیت کو لے کر مشکوک تھی اور وہ بڑا منظر دیکھ رہی تھی، وہاں پر جناب اویس قرنی نے جنگ صفین میں حضرت کی رکاب میں جام شہادت نوش فرمایا. سبحان اللہ. چلیے آقا بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین وقت ضرور تمام ہو گیا، مگر یہ گفتگو کا سلسلہ خداوند عالم کی توفیق شامل حال رہی تو اگلے ایپیسوڈ میں اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. آج کی جو گفتگو ہوئی کہ کیا ملاقات ممکن ہے اور کس دور میں ممکن ہے اور ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، اور آقا نے جو بات آخر میں کہی کہ ہمارا کردار کیسا ہے اس پہ غور کریں اور امام کے جو حکم ہے جو فرامین ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.